ماریا اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے کبھی اسکول نہیں جا سکی تھی۔ وہ گھر کے پاس ایک چائے کے ڈھابے پر کام کیا کرتی تھی۔ اس کا کام چائے کے برتن دھونا تھا۔ وہ صبح اپنے گھر سے نکلتی تھی اور رات کو گھر واپس آیا کرتی تھی۔ ماریا کے والد کا انتقال کافی سال پہلے ہو چکا تھا۔ اب صرف ایک بوڑھی ماں تھی جو اکثر بیمار رہتی تھی۔ ماریا ماں کی دیکھ بھال بھی کرتی تھی اور ان کے کام بھی کیا کرتی تھی اور اپنے کام پر بھی جایا کرتی تھی۔ ایک دن ماریا چائے کے برتن دھو رہی ہوتی ہے کہ وہاں اچانک ایک گاہک آتا ہے۔ وہ ماریا سے چائے لانے کا کہتا ہے۔ ماریا جب چائے لے کر آتی ہے تو وہ ماریا سے کہتا ہے، بیٹا تم یہاں کب تک کام کرتی رہو گی؟ تمہارے تو پڑھنے لکھنے کے دن ہیں اور تم یہاں بیٹھی برتن دھو رہی ہو۔ ماریا اس آدمی سے کہتی ہے، انکل میرے گھر کے حالات ایسے نہیں ہے کہ میں اسکول جا سکوں۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار رہتی ہے۔ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے مجھے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اس آدمی کو ماریا پر کافی ترس آتا ہے۔ وہ اب اکثر ماریا سے ملنے ڈھابے پر آتا تھا اور کبھی کبھار ماریا کی کچھ مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن ماریا ڈھابے پر کام کر رہی ہوتی ہے کہ وہاں سے ایک بارات گزرتی ہے۔ بارات پر بہت سارے پیسے برسائے جا رہے ہوتے ہیں۔ ماریا بھاگ کر وہ پیسے اٹھا لیتی ہے۔ ڈھابے کی مالکن اسے منع بھی کرتی ہے مگر پھر بھی وہ سارے پیسے اکٹھے کر لیتی ہے۔ انکل ماریا سے کہتے ہیں، بیٹا تم یہ پیسے اپنے پاس ہی رکھو، تمہارے برے وقت میں کام آئیں گے۔ ماریا اس انکل سے کہتی ہے، انکل یہ سب لوگ بارات پر اتنے پیسے کیوں پھینکتے ہیں؟ انکل کہتے ہیں، بیٹا یہ ہمارے ہاں رواج ہے، شادی بیاہ پر ایسے ہی پیسے لٹائے جاتے ہیں۔ ماریا یہ سن کر کافی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے، پھر تو بہت ہی عجیب رواج ہے۔ یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں مگر کوئی بھی ان کو پیسے نہیں دیتا، مگر ایسے پیسے پھینکنے کے لیے سب کے پاس بہت زیادہ پیسے آ جاتے ہیں۔ انکل ماریا کی بات سن کر چپ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہتا ہے۔ ڈھابے کے پاس سے جو بھی بارات گزرتی تھی ماریا بھاگ کر جا کر سارے پیسے اٹھا لیتی تھی اور اپنے پاس اکٹھے کر لیتی تھی۔ ایک دن ماریا بہت اداس بیٹھی ہوتی ہے کیونکہ ڈھابے کی مالکن نے اسے بتا دیا ہوتا ہے کہ اب وہ ڈھابا بیچ کر یہاں سے چلی جائے گی۔ ماریا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ اب وہ گھر کا خرچ کیسے چلائے گی۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ وہ سوچتی ہے ان بارات کے پیسوں سے اتنے پیسے اکٹھے کیے جائیں کہ ان پیسوں سے ایک چھوٹا موٹا کام شروع ہو جائے۔ وہ گھر جا کر سارے پیسے نکالتی ہے اور ان پیسوں سے ایک ریڑھی خرید لیتی ہے۔ وہ اس ریڑھی پر گول گپے بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ دن کے وقت وہ اس ریڑھی کو اسکول کے پاس لگاتی تھی کیونکہ اسکول کے بچوں کی وجہ سے اس کی اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی اور رات کو اپنے گھر کے پاس ہی ریڑھی لگا لیا کرتی تھی۔ ریڑھی لگانے سے ماریا کے گھر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگتے ہیں۔ اسے اکثر بڑے بڑے آرڈرز بھی مل جایا کرتے تھے۔ کبھی کسی جگہ کوئی پارٹی ہوتی تھی تو اسے گول گپے کا کافی بڑا آرڈر مل جاتا تھا۔ اس طرح ماریا کا کاروبار کافی اچھا چلنے لگتا ہے۔ کافی سال ایسے ہی کام کرنے کے بعد ماریا کے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار بڑھانے کا سوچتی ہے۔ وہ اپنی ایک چھوٹی سی دکان بنا لیتی ہے اور اس دکان میں گول گپوں کے ساتھ مٹھائی اور دوسری چیزیں بھی رکھ لیتی ہے۔ کچھ دنوں بعد وہی انکل ماریا کی دکان پر آتے ہیں۔ ماریا انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے، انکل آپ سے کافی ٹائم بعد ملاقات ہو رہی ہے، بتائیں آپ کھانے میں کیا لیں گے؟ انکل ماریا سے کہتے ہیں، بیٹا کھانے کو بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے یہ بتاؤ یہ سب کیسے ہوا؟ ایک ڈھابے سے اچانک ایک دکان کی مالکن کیسے بن گئی؟ ماریا انکل سے کہتی ہے، انکل آپ کو یاد ہے ڈھابے کے پاس سے جو بھی بارات گزرتی تھی میں ان پیسوں کو اکٹھا کر لیا کرتی تھی۔ جب ڈھابے کی مالکن نے ڈھابا بند کرنے کا کہا تو میں نے ان پیسوں سے اپنے لیے ایک کام شروع کیا اور آج سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ انکل ماریا کی بات سن کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ انکل ماریا کی بات سن کر کافی خوش ہوتے ہیں اور ماریا کو کافی دعائیں دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ماریا ایسے ہی دن رات محنت سے کام کرتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ بہت جلد بہت ساری دکانوں کی مالکن بن جاتی ہے۔ اب اس کا شمار بڑے بڑے کاروبار کرنے والے لوگوں میں ہوتا ہے۔ ایک دن ماریا کی ماں اس سے کہتی ہے، بیٹا اب بہت وقت گزر گیا ہے، اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ یوں ماریا کی شادی شہر کے ایک بڑے رئیس لڑکے سے ہو جاتی ہے۔ شادی کے کچھ سال بعد ماریا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے۔ ماریا کی ماں اور اس کا شوہر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک دن ماریا اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے کہ وہاں اس کی ساس آ جاتی ہے۔ وہ ماریا سے کہتی ہے، بیٹا تم ایک کامیاب لڑکی ہو، لیکن تم نے یہ ساری کامیابی کیسے حاصل کی؟ میں نے سنا تھا کہ تم صرف ایک ڈھابے پر کام کیا کرتی تھی۔ ماریا اپنی ساس سے کہتی ہے، ماں جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے،
میں واقعی ایک چائے کے ڈھابے پر کام کیا کرتی تھی۔ اس ڈھابے کے پاس اکثر باراتیں گزرتی تھیں اور ان باراتوں پر لوٹائے جانے والے پیسوں کو میں اکٹھا کر لیتی تھی۔ انہی پیسوں سے میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ ماریا کی بات سن کر ماریا کی ساس کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ اسے ایک بدشگونی مانتی ہے کہ زمین سے اٹھائے ہوئے پیسے سے کوئی کام شروع کیا جائے۔ ماریا اپنی ساس کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی۔ وہ طرح طرح سے ماریا اور اپنے پوتے کی نظر اتارنے لگتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہیں ان پیسوں کا اثر ان کے گھر پر بھی نہ ہو جائے۔ تنگ آ کر ماریا اپنے شوہر سے بات کرتی ہے۔ ماریا کا شوہر اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے، ماں، اس سب میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پیسے کسی بینک سے تھوڑی چوری کیے تھے ماریا نے، جو اسے بدشگونی کہہ رہی ہیں آپ۔ اچھا، ہم ایک کام کرتے ہیں، جتنے پیسے ماریا وہاں سے اکٹھے کرتی تھی اتنے ہی پیسے بلکہ اس سے زیادہ پیسے ہم یتیم خانے میں دے دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر ماریا کی ماں کو پرسکون ہوتی ہے۔ اب وہ ہر مہینے اپنے ہاتھ سے وہ پیسے یتیم خانے میں دیا کرتی تھیں۔ ایک دن ماریا اپنے کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہی ہوتی ہے کہ ماریا کی ملاقات انہی انکل سے ہوتی ہے۔ ماریا انکل کو اپنے شوہر اور بیٹے سے ملواتی ہے۔ انکل ماریا کی فیملی سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ ماریا سے کہتے ہیں، بیٹا، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ تم نے یہ مقام حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ بس یاد رکھ، ان سب میں مصروف ہو کر اپنے سے نیچے لوگوں کو مت بھول جانا۔ ہو سکتا ہے آج بھی کوئی ماریا کسی ڈھابے پر تمہارا انتظار کر رہی ہو۔ ماریا انکل سے کہتی ہے، انکل مجھے اپنی اصلیت بہت اچھی طرح سے یاد ہے۔ میں بھلا وہ وقت کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ایک اسکول کھولوں گی اور اس اسکول میں ہر لڑکی کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جائے گا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے اور کسی دوسری ماریا کو بارات میں پیسے اکٹھے کرنے نہ پڑیں۔